بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اپریل 2021 روز ہفتہ 21 شعبان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کی خبروں پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کی آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات کریں گے وزارت تعلیم کے سالانہ امتحانات کی، بات ہوگی رمضان کی، بات ہوگی عمرہ کی، بات ہوگی چھٹی والوں کی اقامہ جدہ ایئرپورٹ کی نئی فیسلٹی، بات ہوگی فلائٹس کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ وزارت تعلیم نے سالانہ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت تعلیم نے جمعے کو سالانہ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پرائمری اسکول کی تیسری سے چھٹی جماعت تک کے سالانہ امتحان 10 رمضان 22 اپریل 2021 سے شروع ہوں گے۔ امتحان دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک ہوں گے۔ وزارت تعلیم نے بیان میں کہا ہے کہ مڈل اسکول اور ثانوی اسکول کے طلباء کے امتحانات دوپہر 12:30 سے 2:30 تک ہوں گے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نرسری اور پرائمری اسکول کے طلباء کی چھٹی اور نرسری کی استانیوں نیز پرائمری کی پہلی اور دوسری کلاس کی استانیوں کی سالانہ چھٹی جمعرات 10 رمضان 22 اپریل کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ وزارت تعلیم کے مطابق پرائمری اسکول کی دوسری کلاس کے امتحان 1 رمضان 13 اپریل کو شروع ہوں گے، جبکہ باقی کے جو تعلیمی مراحل کے سالانہ امتحانات 20 رمضان 2 مئی کو شروع ہوں گے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سالانہ امتحانات عید سے پہلے مکمل کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ فرمان میں کہا گیا تھا کہ رواں تعلیمی سال کے تمام امتحان عید کی چھٹیوں سے پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں بچوں کے داخلے پر پابندی رہے گی۔ کرونا وائرس کے پیش نظر رمضان کے مہینے میں بچوں کے مسجد نبوی میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز نے مسجد نبوی کے انتظامی امور کے ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی غرض سے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی اور اس کے صحن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی کی انتظامی امور کے ادارے جنرل پریزیڈنسی نے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کا وقت بھی معمول سے آدھا کر دیا ہے، جبکہ نماز کے 30 منٹ بعد مسجد نبوی کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور جنرل پریزیڈنسی نے کرونا وائرس کے بعد دوسرے سال بھی اعتکاف معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسجد نبوی میں روزہ کھولنے کے خواہش مند لوگوں کو پانی اور کھجوریں فراہم کی جائیں گی، جبکہ کھانا بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا یا رش لگانا منع ہوگا۔ مسجد نبوی کے صحن میں سحری کے وقت کھانے کا انتظام کرنے یا تقسیم کرنے پر بھی پابندی رہے گی۔ نمازیوں کو مسجد نبوی سے باہر نکلنے میں سہولت کے لیے پارکنگ اپلیکیشن مواقف استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ شیخ السدیس کا مسجد الحرام کے واقعے پر اظہار ناراضگی۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام میں ہونے والے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حرم شریف وہ عظیم مقام ہے جو عبادت الہی کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں تعصب اور تشدد پر مبنی نعرے بازی کرنا ناقابل قبول عمل ہے۔ ویب نیوز سبق نے بتایا کہ شیخ السدیس نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو عبادت، طواف اور حج کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہاں اس قسم کے کام کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ حرم شریف میں تعصب اور نسل پرستی پر تشدد وہ نعرے بازی کرنا اس کے تقدس اور عظیم مقام کے منافی عمل ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کی رات کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہلکاروں نے حرم مکی شریف کی دوسری منزل سے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا جو ہاتھ میں تیز دھار آلہ لے کر بلند آواز میں تعصب پر مبنی جملے بول رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کو حراست میں لے کر متعلقہ تھانے پہنچا دیا تھا، جہاں اسے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ کی میٹرو سروس میں کرونا SOPs پر عمل۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میٹرو سروس کے ذریعے مسافروں کو منتقل کرنے کے لیے کرونا SOPs پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میٹرو اور اسٹیشن پر سماجی فاصلے کے لیے علامات چسپاں ہیں، جبکہ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق جدہ کے شاہ عبدالعزیز نیو ایئرپورٹ پر ٹرمینل نمبر 1 ہے،
جو ہے وہاں کے امیگریشن لاؤنج سے مسافروں کو سفر کے لیے مخصوص لاؤنج میں منتقل کرنے کے لیے آٹومیٹک سروس کے لیے 10 گاڑیاں مخصوص کی گئی ہیں۔ میٹرو کے لیے بچھائی گئی لائن 750 میٹر لمبی ہے، جس کے ذریعے 1 گھنٹہ میں 4000 مسافروں کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا۔ ایک گاڑی میں 67 افراد کی گنجائش ہے۔ میٹرو کے ذریعے اسٹیشن سے سفری لاؤنج تک کی مسافت 47 سیکنڈ میں طے کی جاتی ہے۔ اسٹیشن پر میٹرو 170 سیکنڈ کے لیے ٹھہرتی ہے، اس کے بعد آٹومیٹک طریقے سے دروازے لاک ہو جاتے ہیں۔ میٹرو میں مسافروں کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو میں نصب LEDs کے ذریعے فضائی سفری معلومات اور جو فلائٹس ہیں اس کے آمد و رفت جو ہوتی ہے ڈپارچر اور ارائیول کے حوالے سے شیڈول جاری کرنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ خیال رہے جدہ کے نئے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کا افتتاح اگست 2019 میں کیا گیا تھا۔ اس ہوائی اڈے کی تعمیر میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جس کا مقصد مسافروں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ نیا ہوائی اڈہ 8,10,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ انٹرنیشنل اور نیشنل فلائٹس کے لیے 46 گیٹس ہیں، جبکہ جہازوں سے مسافروں کو ٹرمینل لانے کے لیے 94 جو ہے متحرک برج بنائے گئے ہیں۔ بیک وقت 70 جہاز ٹرمینل پر کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیر کی جانے والی مسجد میں بیک وقت 3,732 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ 10 میٹر قطر اور 14 میٹر بلند مچھلیوں کا ایکویریم بھی بنایا گیا ہے، جس میں ہر قسم کی مچھلیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی فیسلٹی کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض پر اشاروں کی زبان کی سہولت۔ سعودی عرب میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے گونگوں اور بہروں کو اشاروں کی زبان میں رابطے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر جو ہے اشاروں کی زبان کی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا پہلا ہے جو گونگوں اور بہروں کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالد ایئرپورٹ کی سہولت سے سعودی عرب میں 10 لاکھ گونگوں اور بہروں کو فائدہ ہوگا۔ ویب سائٹ پر اشاروں کی زبان میں ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے ریاض ایئرپورٹ کمپنی نے گونگوں اور بہروں کی ورکنگ ٹیم سے تعاون حاصل کیا اور علاقائی اور بین الاقوامی ایوارڈ جیتنے والی مائنڈ روکس کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی پیش کی ہے۔ بڑھیں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات کی جانب۔ لیبر کورٹ میں کیس کی صورت میں کیا کفیل خروج رہائی لگا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جو ہے غیر ملکی ان کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین موجود ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ سعودی عرب میں 14 مارچ 2021 سے نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص چھٹی پر گیا اور پروازوں کی جو پابندی ہے اس کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، کفیل کی جانب سے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع نہ کرانے پر کیا ہوگا؟ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر وضاحت کی گئی کہ خروج عہدہ پر جانے والے غیر ملکیوں کے کفیل کو اختیار ہے کہ وہ ایکسپائر ہونے والے خروج عہدہ کے ویزے کی مدت میں توسیع کرائیں۔ مدت میں توسیع نہ کرانے پر خروج عہدہ کی جو مدت ہے وہ آٹومیٹک ختم ہونے کے بعد سسٹم اقاموں کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ افراد اب نئے قانون کے مطابق سعودی عرب میں دوبارہ کبھی بھی ورک ویزا پر نہیں آ سکتے، صرف حج اور عمرہ کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ جوازات کے مطابق جو پہلے اگر کوئی شخص جو ہے پرانے قانون کے مطابق چھٹی پر جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، وہ 3 سال کے لیے بین ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نئے قانون جب سے 14 مارچ 2021 سے نافذ ہوا ہے، اب جو بھی چھٹی پر جائے گا واپس نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ ہوگا۔ ہاں، لیکن وہ حج اور عمرہ ویزا پر آ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جوازات کے مطابق اگر کوئی شخص سعودی عرب سے خروج عہدہ پر گیا ہو اور کفیل کے ذریعے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع نہ کیے جانے کی صورت میں غیر ملکی کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ خروج والمیاد یعنی کہ نو ریٹرن کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اقامہ کی تجدید کے لیے کم از کم مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ کی مدت میں 3 ماہ باقی ہیں، کیا اس دوران اقامہ تجدید کرانا ممکن ہے؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ گھریلو کارکن جو ہوتے ہیں، جس میں ڈرائیور ہوتا ہے، سائقات، خادمہ اور اس کے علاوہ جو مزارع اس طرح کے جو اقامہ ہیں اس کی تجدید آپ 14 مہینے پہلے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کمرشل جو ہے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے اقاموں کی مدت اگر 6 ماہ باقی ہو اور ان کا ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس ویلڈ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ پہلے تجدید کرا سکتے ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں جو ہے اب فلائٹس پر انٹرنیشنل فلائٹس پر جو ہے عارضی پابندی عائد ہے۔ اسی حوالے سے مختلف سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے جوازات سے بھی سوال کیا کہ کیا وہ اردن میں 14 دن قرنطینہ میں رہ کر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے 20 ممالک کے شہریوں کی آمد پر پابندی عائد ہے۔ اس پابندی سے استثناء سفارتکاروں اور ادارہ امور صحت یعنی کہ میڈیکل سٹاف ان کی فیملی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں
نہیں، یعنی کہ انہوں نے کلیئرلی آپ کو نہیں بتایا، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ اس طرح سے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کلیئرلی کوئی بھی روٹ نہیں بتایا کہ آپ وایا ہو کر اس طرح سے آ سکتے ہیں، جو کہ ابھی آپ تو آ تو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح آفیشیلی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ جب جوازات سے پوچھا گیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی سرکاری سطح پر اعلان ہوگا ان 20 ممالک کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ اس کے علاوہ اور آپ کے بات کریں گے کچھ اسپیشل فلائٹس کی بھی۔ جوازات کا جو ہے وہ اس سے ایک اور سوال کیا گیا کہ لیبر کورٹ میں کفیل کے خلاف مقدمہ دائر ہونے کی صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ تو جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن کی ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جہاں تک لیبر معاملات میں اختلاف ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں وزارت محنت اور افرادی قوت کی لیبر کورٹ سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ واضح رہے اگر کسی غیر ملکی کارکن کا کفیل سے کوئی اختلاف ہے تو اس نے لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں کارکن کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ جوازات کو ریٹن جو ہے وہ نوٹس دلوائے کہ کارکن کا کیس دائر ہے۔ اس کا خروج اس وقت تک نہ لگایا جائے جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ایسا کرنے پر کارکن کے جو حقوق ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور جوازات بھی وزارت افرادی قوت کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت دلی کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، 2 فلائٹ جائیں گی ریاض سے اور 1 فلائٹ جائے گی دمام سے۔ اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے لیے بھی آج 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ ایک ریاض سے۔ کنور کے لیے 1 فلائٹ ہے ریاض سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی انڈیگو کی، ایک جدہ ایک دمام سے۔ ممبئی کے لیے 1 فلائٹ ہے ریاض سے سعودی عربین ایئر لائن کی۔ اس کے علاوہ دمام سے ترمنڈرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی 1 فلائٹ جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی تو اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں، جس میں سے 1 جدہ، 2 ریاض، 1 دمام سے جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کراچی کے لیے 1 فلائٹ ہے جدہ سے جائے گی، سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں دمام سے 1 فلائٹ جائے گی PIA کی۔ لاہور کے لیے جو ہے آج 6 فلائٹس ہیں ٹوٹل، جس میں سے جو ہے وہ 2 جدہ سے اور باقی 4 ریاض سے جائیں گی۔ اور پشاور کے لیے فلائٹس ہو جائیں گی 1 جدہ 1 ریاض سے۔ باقی کا کمپلیٹ اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی۔ کورونا کے جو کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ، 24 گھنٹے میں کورونا کے ریکارڈ 728 نئے کیسز، 8 اموات۔ سعودی عرب میں جمعے کو کورونا کے ریکارڈ 700 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 6 ماہ بعد اب نئے کیسز تیزی سے دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 728 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 404 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 8 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6684 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 5768 ہے، جن میں سے 735 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 338 ہے، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 114 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ رمضان میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے ای سروسز متعارف کروا دی گئیں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو 40 سے زیادہ الیکٹرانک سہولتیں فراہم کی ہیں۔ جو ہے احرام کے صحنوں دلانوں میں رمضان کے دوران آپ نئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو مسجد نبوی کی جو انتظامیہ ہے وہ تمام امور کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیجیٹل میں منتقل کر رہی ہے۔ الحرمین اپلیکیشن مقدس مساجد کی اپلیکیشن پلیٹ فارم میں سے ایک ہے، جو کہ نمازیوں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں آپ خطبے کا مشاہدہ، اس کے علاوہ نمازوں کے براہ راست مناظر اور جو مختلف زبانوں میں ترجمے بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سہولتیں جو الحرمین اپلیکیشن کے اندر متعارف کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر کیسے گزرنا ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے، ویل چیئرز کے کیبن کہاں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اس کے اندر فیچرز ہیں جو سب آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی اخلاق سوز ویڈیو بنا کر لوٹنے والے گروہ سے پوچھ گچھ۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کی ترغیب کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے گروہ سے پوچھ گچھ مکمل کر لی گئی ہے، جس میں حقائق سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ملزمان سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کی تشہیر کر رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔